دو بھائیوں کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کی ایک عجیب کہانی۔ غربت نے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ دونوں بھائی ہی اس غربت سے تنگ تھے، کچھ کرنا چاہتے تھے، آگے بڑھنا چاہتے تھے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے تھے، مگر دونوں نے آگے بڑھنے کے لیے الگ الگ راستہ چنا، اور پھر دنیا والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ صفدر اور حمزہ اپنے والدین کے دو ہی بیٹے تھے، نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ صفدر 6 سال کا جبکہ حمزہ 5 سال کا تھا جب ان دونوں کے والد ایک بلڈنگ پر مزدوری کرتے ہوئے دوسری منزل سے نیچے گرے اور اپنی دونوں ٹانگیں تڑوا بیٹھے۔ وہ گھر جہاں پہلے ہی غربت کے ڈیرے تھے، اب وہاں کئی دن کے فاقے ہونے لگے۔ صفدر اور حمزہ کی والدہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی اور جھاڑو پوچھا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود اکیلی جان گھر کا چولہا جلائے رکھنے میں ناکام تھی۔ دونوں لڑکوں کو وہ بڑھنے کی عمر تھی، ذرا دیر کو باہر کھیل کر آتے تو دوبارہ بھوک لگ جاتی، مگر وہ گھر جہاں کئی دن کے فاقے ہوتے، وہاں کچھ دیر بعد کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں بھائی اکثر بھوک کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، ماں باپ کی اور گھر کی حالت دیکھتے ہوئے بار بار ماں سے کھانے کا تقاضا بھی نہیں کرتے تھے، مگر اس چھوٹی عمر میں بھوک سے لڑنا بھی ایک بڑا امتحان تھا۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب حمزہ چارپائی پر اوندے منہ لیٹا تھا کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور صفدر تیز قدموں سے اندر آیا۔ وہ حمزہ کے پاس آ کر دوسری خالی چارپائی پر بیٹھا اور اپنی قمیض کے اندر سے بریڈ کا ایک پیکٹ نکال کر مسکراتے ہوئے اس کے اندر سے ایک پیس کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر حمزہ حیران رہ گیا اور جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ صفدر نے اس کی طرف بھی بریڈ کے 2-3 پیس بڑھائے۔ جیسے ہی حمزی نے خوشی تھام لیا اور بڑے نوالے لے کر کھانے لگا۔ پھر اس نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، یہ بریڈ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ صفدر نے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی اور وہ بولا، ایک شرط پر بتاؤں گا، اگر اماں ابا کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کرے گا۔ حمزہ نے فوراً وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ صفدر آگے جھکا اور آہستہ سے بولا، میں نے ایک دکان سے چوری کی ہے۔ یہ سن کر حمزہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بولا، تم نے چوری کی ہے؟ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو گئی۔ صفدر نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولا، ابھی وعدہ کیا ہے اور اب چیخ رہا ہے۔ حمزہ نے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے آہستہ آواز میں دوبارہ پوچھا، تو نے چوری کی؟ صفدر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں، میں نے دکان کے آگے ٹہلتا رہا۔ پھر جیسے ہی دکاندار نے دوسری طرف منہ کیا، میں نے بریڈ کا پیکٹ اٹھایا اور دوڑ لگا دی۔ بڑے بھائی کا وہ عمل 5 منٹ پہلے حمزہ حیران اور خوفزدہ تھا۔ اب جب دونوں بھائیوں کا پیٹ بھر چکا تھا تو حمزہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی اور صفدر کے چہرے پر تو فاتحانہ مسکراہٹ، کیونکہ یہ کارنامہ اسی نے سر انجام دیا تھا۔ دونوں بریڈ کا پورا پیکٹ کھا چکے تھے، پیٹ بھر چکا تھا، چہروں پر مسکراہٹ تھی، اور دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر دوبارہ گلی میں کھیلنے کے لیے نکل گئے۔ اور پھر یہ کہانی اس ایک دن پر ختم نہیں ہوئی۔ صفدر نے آئے دن کا یہ معمول بنا لیا۔ وہ صرف کھانے والی چیزیں چرایا کرتا، کبھی کوئی پھل فروٹ، کبھی سموسے پکوڑے یا نان، تو کبھی کسی دکان سے بریڈ جیم کا پیکٹ۔ اس طرح دونوں بھائیوں نے اپنی بھوک سے لڑنے کا یہ حل نکال لیا تھا۔ ویسے تو صفدر اور حمزہ کے چچا بھی اسی گلی میں رہائش پذیر تھے، مگر وہ بھی سائیکل پر پھیری لگایا کرتے تھے۔ ان کے اپنے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ ایسی صورتحال میں بھائی کے گھر کی طرف دھیان دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر صفدر اور حمزہ نے اس دن کے بعد سے بھوک کا واویلا مچانا بند کر دیا تھا۔ جو ماں دیتی خاموشی سے کھا لیتے، کیونکہ ان کے پاس اب ایک حل موجود تھا۔ دونوں بھائی سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ ہاں، دونوں کی توجہ پڑھائی پر الگ الگ تھی۔ صفدر اس معاملے میں بہت ہی لاپرواہ تھا۔ وہ بیگ کو جس حالت میں اسکول سے لاتا اور چارپائی پر پھینکتا تھا، صبح اسی حالت میں اٹھا کر واپس اسکول لے جاتا تھا۔ جبکہ حمزہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا تھا، وہ اپنی کلاس کا ذہین طالب علم تھا۔ خیر، اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ دونوں بھائی بچپن سے لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔
یہ وہ وقت تھا جب حمزہ 8ویں کا شاید 9ویں جماعت میں تھا۔ اس دن پہلی بار ان کے گھر کے دروازے پر پولیس نے دستک دی اور صفدر کو پکڑ کر لے گئی۔ یہ بھی ایک چوری کا معاملہ تھا۔ صفدر نے ایک دکان سے چوری کی تھی اور وہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا۔ کیمرے کی مدد سے صفدر کو پہچان لیا گیا اور پولیس والے اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ ان کا باپ تو معذور اور بستر پر پڑا ہوا تھا، لیکن ماں نے کافی واویلا مچایا، کوشش کی اپنے بیٹے کو بچانے کی، لیکن پولیس والوں نے ایک نہ سنی اور صفدر کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ اور یوں صفدر نے 6 ماہ جیل میں گزارے۔ 6 ماہ بعد جب وہ جیل سے رہا ہو کر گھر واپس آیا تو اس کی بری حالت تھی۔ یہ دیکھ کر حمزہ کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ کبھی کبھار چوری کر لیا کرتا تھا، لیکن اس دن سے توبہ کر لی جس دن صفدر جیل سے واپس آیا۔ حمزہ نے اسی رات اپنے دل میں عہد کیا اور ٹھان لیا کہ وہ دوبارہ کبھی چوری نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پولیس کی مار سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اور اسی دن حمزہ نے نہ صرف خود سے وعدہ کیا بلکہ اپنے بھائی کو بھی سمجھایا کہ دیکھو آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے، تم بھی اچھی طرح اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ صفدر، ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ابا اور اماں کتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آگے بڑھنے میں ناکام ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ وہ محنت تو کر رہے ہیں مگر ان کی محنت انہیں وہ صلہ نہیں دے سکتی۔ اور چچا کی طرف دیکھ رہے ہو، سارا دن سائیکل لے کر گلیوں گلیوں میں پھرتے ہیں اور شام کو کیا گھر لے کر آتے ہیں؟ 100-200 روپیہ، بس اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک بات اچھی طرح یاد آ چکی ہے، اگر ہم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اس بھوک کو، غربت کو، ان فاقوں کو اپنے گھر سے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی واحد حل ہے اور وہ ہے تعلیم حاصل کرنا۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہوگی، کچھ بننا ہوگا، کچھ کر کے دکھانا ہوگا، تبھی ہم اس زندگی سے باہر نکل سکتے ہیں، اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ صفدر نے بھی حمزہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا، اور دونوں بھائیوں نے مل کر محنت کرنے کی ٹھان لی۔ حمزہ تو واقعی ویسا ہی کر رہا تھا جیسا اس نے حمزہ کو کہا تھا۔ حمزہ اس دن کے بعد چوری سے توبہ کر لی اور اپنی پڑھائی پر مکمل توجہ دینے لگا۔ طالب علم تو وہ پہلے ہی تھا، مزید توجہ دی اور نکھر گیا، مگر صفدر کا پڑھائی کے معاملے میں ابھی بھی وہی حال تھا۔ نہ وہ کتاب کو ہاتھ لگانا پسند کرتا تھا اور نہ ہی ٹک کر بیٹھنا۔ خیر وقت اسی طرح دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ حمزہ اس وقت 12ویں جماعت کے امتحان سے فارغ ہوا تھا، جب ان کے والد بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ماں بھی لوگوں کے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کیا کرتی تھی۔ صفدر بھی کچھ تھوڑا بہت کما کر لے آتا تھا۔ حمزہ نے بھی ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ فارغ وقت میں لوگوں کے گھر جا کر ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا، جس سے اچھا معاوضہ مل جایا کرتا تھا۔ یوں گھر کی حالت قدرے بہتر ہونے لگی تھی۔ فاقے ختم ہونے لگے تھے، روزانہ 2 وقت کی روٹی میسر آ رہی تھی۔ دونوں کی ماں بھی خوش تھی کہ بیٹے محنت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کی زندگی کے دن بدل جائیں گے، ان کی تقدیر بدل جائے گی۔ بیٹوں کی محنت اور خاص طور پر حمزہ کی لگن اور محنت کو دیکھ کر ماں دن رات انہیں دعائیں دیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دونوں بیٹوں کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے، انہیں ہر میدان میں آگے بڑھنے کی ہمت اور حوصلہ عطا کرے۔ حمزہ محنت کر رہا تھا، لگن اور توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کر رہا تھا۔ ساتھ ماں کی دعائیں بھی تھیں اور یوں اس کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ حمزہ اب یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسکالرشپ کی وجہ سے ہی وہ مہنگی تعلیم حاصل کر پا رہا تھا، مگر اس کے باوجود اوپر کے کئی خرچے تھے جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ اضافی وقت میں ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا۔ آخر کار گزرتے وقت کے ساتھ تعلیم کا یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا۔ حمزہ کی یونیورسٹی کی 4 سالہ تعلیم ختم ہو چکی تھی اور کچھ عرصہ بعد ڈگری اس کے ہاتھ میں تھی۔ ڈگری ہاتھ میں آتے ہی اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ حمزہ کے ہاتھ میں ڈگری تھی، اسکول اور کالج کے سرٹیفکیٹ تھے۔ اس ریکارڈ شاندار تھا، اسے شہر کے بہترین تعلیمی اداروں کی طرف سے اسکالرشپ مل چکا تھا، لہٰذا چند ماہ کی کوششوں کے بعد ہی اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت ہی اچھی پوسٹ پر نوکری مل گئی۔ حمزہ اس دن بہت خوش تھا۔ انٹرویو دینے گیا تو وہیں اسی وقت اس کی سلیکشن ہو گئی۔
اس کمپنی کی عمارت سے باہر نکلتے وقت حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اپنی محنت پر اور ماں کی دعاؤں پر پورا یقین تھا کہ ایک دن اس کی محنت رنگ لائے گی، مگر پھر بھی یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے کہ آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے۔ اس نے جو سوچا تھا وہ کر دکھایا، اس نے جو چاہا وہ پا لیا۔ اس عمارت سے باہر نکل کر حمزہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ اگر کچھ پیسے ہوں تو وہ گھر مٹھائی لے کر جا سکے۔ جیب میں کچھ روپے تھے۔ حمزہ سوچ میں پڑ گیا کہ بس سے جاؤں گا تو یہ کرایہ دے دوں گا، اور اگر پیدل گھر جاؤں گا تو مٹھائی لے سکتا ہوں۔ اس دن حمزہ نے آدھے پونے گھنٹے کا سفر پیدل کرنے کا ارادہ کیا اور ان پیسوں سے مٹھائی خرید لی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ تنگی کے دن بس ختم ہو چکے ہیں۔ مٹھائی لے کر وہ گھر پہنچا۔ ماں صحن میں بیٹے کی آمد کی منتظر تھی۔ حمزہ نے گھر داخل ہوتے ہوئے تیز قدموں سے آگے بڑھ کر ماں کو گلے لگا لیا۔ ماں تو بیٹے کے چہرے پر چھلکتی خوشی سے ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، اس کی محنت رنگ لے آئی ہے، اس نے دعاؤں نے اثر دکھایا ہے۔ حمزہ نے فوراً مٹھائی کا ڈبہ کھولا، اپنی ماں کا منہ میٹھا کروایا۔ ابھی وہ دونوں ماں بیٹا اسی خوشی کے لمحے کو محسوس کر رہے تھے، اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ جب باہر کا دروازہ کھلا اور صفدر بھی گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی چیز تھی جسے وہ چھپا رہا تھا۔ سیدھا کمرے کے اندر چلا گیا اور کچھ لمحے بعد باہر آیا، لیکن دو ماں بیٹوں نے اپنی خوشی میں یہ چیز نوٹ ہی نہیں کی تھی۔ صفدر بھی ماں اور بھائی کے پاس آ کر رک گیا اور مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، ارے واہ، اس گھر میں بھی مٹھائی آئی ہے، یہ کس خوشی میں ہے؟ حمزہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، بھائی کو گلے لگایا اور کہنے لگا، بات ہی خوشی کی ہے، اسی لیے مٹھائی آئی ہے۔ مجھے نوکری مل گئی ہے اور بہت اچھی کمپنی میں، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ یہ سن کر صفدر بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے بھائی کو زور سے جپھی ڈالی اور مبارکباد دی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ حمزہ نے اپنی نوکری کو اگلے دن سے ہی جوائن کر لیا تھا۔ جس دن سے اس نے نوکری پر جانا تھا وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، کیونکہ وہاں کمپنی میں اس کے دفتر میں سارا دن اے سی چلتا تھا، جہاں وہ ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر کام کرتا اور اس کامیابی پر، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ حمزہ کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے ابھی 10 سے 15 دن گزرے تھے کہ ایک شام جب وہ گھر واپس آیا تو دیکھا کہ صفدر پہلے سے گھر میں موجود تھا، مگر وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ حمزہ نے فوراً ہی بھائی کا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی بھانپ لی اور اس سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے صفدر بھائی، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ مگر صفدر نے یہ کہ ٹال دیا کہ کچھ نہیں، بس یوں ہی طبیعت خراب ہے۔ مگر حمزہ بھائی کی اس بات سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اور پھر آدھا گھنٹہ تقریباً بعد باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پولیس ایک بار پھر ان کے گھر پر آ چکی تھی۔ حمزہ نے گھبرائی ہوئی نظروں سے صفدر کی طرف دیکھا اور صفدر فوراً چھت کی طرف بھاگا، جبکہ کچھ پولیس کے اہلکار چھلانگیں لگاتے ہوئے صفدر کے پیچھے چھت کی طرف گئے اور اسے دبوچ کر نیچے لے آئے۔ باقی 3-4 اہلکار ان کے گھر کی تلاشی شروع کی۔ حمزہ اور اس کی ماں حیرت زدہ کھڑے، دل تھامے ہوئے یہ ہولناک منظر دیکھ رہے تھے کہ آخر ان کے گھر میں یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر پولیس کو صفدر کے کمرے میں سے وہ تھیلا مل گیا۔ حمزہ اور اس کی والدہ پولیس والوں کو روک کر پوچھتے رہے کہ آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ہمیں بتایا تو جائے۔ مگر پولیس والے اس وقت یہ کہہ کر صفدر کو لے کر وہاں سے چلے گئے کہ آپ لوگ کل تھانے آئیں، آپ کو سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ صفدر کی والدہ بہت پریشان تھی، وہ رو رہی تھی۔ حمزہ ماں کو تسلی دے رہا تھا، مگر من ہی من میں وہ پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ پولیس کا گھر آنا اور صفدر کو پکڑ کر لے جانا، اس کا مطلب ہے کہ صفدر نے وہ غلط کام اب بھی نہیں چھوڑے تھے، جبکہ وہ تو صفدر کی طرف سے مطمئن تھا۔ اس نے دوبارہ کبھی صفدر کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ صفدر اکثر گھر میں پیسے لے کر آتا تھا، جبکہ وہی سمجھتا رہا کہ صفدر بھی کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، مگر اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ صفدر اب بھی اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ اگلے دن اپنے دفتر سے آنے کے بعد حمزہ نے اپنی والدہ کو ساتھ لیا اور تھانے کا رخ کیا
تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اور وہاں جا کر پولیس والوں نے جو کہانی بتائی، اسے سن کر حمزہ اور اس کی ماں ششدر رہ گئے۔ پتہ چلا کہ صفدر اور اس کے دوستوں نے مل کر ایک سنیار کی دکان کو لوٹا تھا، اور تو اور حمزہ کے گھر سے جو تھیلا برآمد کیا اس میں زیورات ہی تھے۔ صفدر اور اس کے دوست کافی عرصہ سے اس بات پر غور و خوض کر رہے تھے کہ انہیں کوئی لمبا ہاتھ مارنا چاہیے۔ یہ چھوٹی موٹی چوریاں، پرس چھیننا، موبائل چھین لینا، ان سے کام نہیں بنے گا، کوئی لمبا اور بڑا تگڑا ہاتھ مارنا چاہیے۔ اور یہی سوچ کر انہوں نے ایک سنیار کی دکان کو لوٹنے کا پروگرام بنایا، مگر ایک بار پھر سے دھر لیے گئے تھے۔ صفدر کے تینوں دوست بھی حوالات میں اس کے ساتھ تھے، اور اب انہیں لمبی جیل ہونے والی تھی۔ پولیس نے وہ زیورات جو کہ صفدر کے گھر سے ملے تھے وہ مالکان تک پہنچا دیے تھے۔ اس بات کو 6 ماہ گزر چکے ہیں، عدالت میں کیس چل رہا ہے، جبکہ حمزہ کبھی کبھار صفدر سے ملنے کے لیے اپنی ماں کو ساتھ لے کر تھانے چلا جاتا ہے اور صفدر سے ملاقات کر لیتے ہیں، مگر انہیں یقین ہے کہ اس بار صفدر لمبے عرصے کے لیے جیل جا چکا ہے۔ صفدر کی ماں پریشان ہے، روتی رہتی ہے اور بیٹے کی واپسی کی دعائیں مانگتی رہتی ہے۔ اس واقعے کو اب کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ صفدر اب بھی سلاخوں کے پیچھے ہے اور اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے۔ دوستو، ان دونوں بھائیوں کی زندگی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ دونوں بھائیوں نے آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ چنا تھا۔ ایک بھائی کو اس کا راستہ کامیابی کے سیڑھی کے آخری سرے تک لے جا چکا تھا، اور دوسرے بھائی کا چنا گیا راستہ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کر چکا تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔